السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کرامت ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے، لا الہ کہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو قائم رکھنے والا، لا تأخذہ نہ آتی ہے اسے، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا مگر صرف، بِإِذْنِ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا اور وہ نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، وسع گھیرے ہوئے ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولا یؤودہ اور نہیں تکاتی اسے، حفظہما ان کی حفاظت، وہو اور وہ، العلی اونچی شان والا، العظیم عظمت والا ہے۔ پیارے ویورز، یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہو، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت اس غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بل بوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملے اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، لہٰذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں کہاں بھی کسی اور کو معبود الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ پیارے ویورز، یہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں، اور اس کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثلاً بائبل کا یہ بیان کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ پیارے ویورز، یعنی وہ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں، اس کی بادشاہی اور حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کرتے ہو، وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد ہی ہوگی، اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے، نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر۔ پیارے ویورز، یہ ان مشرکین کے خیالات کا ابطال ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، جس بات پر اڑ بیٹھے وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام چاہے خدا سے لے سکتے ہیں،
انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ عرض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا۔ اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ اوپر کے فکروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے متعلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بلا استقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کے مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہو یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کے تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم میں درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو رہا درکنار، بندے تو خود ہی اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کے خدا کی ہدایت اور رہنمائی پر اعتماد کرے جو علم کا اصلی سرچشمہ ہے۔ پیارے ویورز، اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے اشارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں۔ پیارے ویورز، یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی کی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تقریر پر نگاہ ڈال لیجئے جو رکوع 32 سے چل رہی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا ہے اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار کا دائمی پٹا مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس شبہ کو دفع کیا گیا جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کو سدباب کرنے ہی کے لیے بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ نزاعات ختم ہوئے تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابی کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا؟ اس کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ اختلافات کو بجز روک دینا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت ہی میں نہ تھا، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ پھر ایک فقرے میں اس اصل مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جس سے تقریر کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات و مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہو، بہرحال حقیقت نفس الامری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے۔ جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔